بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں غربت ہماری سانسوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا گھر، ٹوٹے پھوٹے در و دیوار اور اماں کے تھکے ہاتھ۔ ابا دن رات مزدوری کرتے تھے مگر کبھی گھر کے حالات نہیں سدھرے۔ اماں مجھے کہتی تھیں، بیٹی ہم غریب ضرور ہیں مگر اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، رزق دینے والا وہی ہے۔ میں مان لیتی تھی مگر اندر سے جانتی تھی کہ غربت انسان کے رگوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ ہماری غربت کا احساس ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، چاہے میں پانی بھرنے کنویں پر جاتی یا محلے کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے نکلتی۔ وہ نئے کپڑوں میں ہوتی اور میں اماں کی پرانی قمیض میں، جسے بار بار رفو کیا گیا تھا۔ ابا ہمیشہ خاموش رہنے والے شخص تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے، بس نظریں جھکائے دن بھر کی تھکن کے ساتھ شام کو گھر لوٹتے۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، حمیرہ تیرا ابا چاہتا ہے کہ تیری شادی جلدی ہو جائے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اماں ابھی تو میں پڑھائی کر رہی ہوں۔ اماں نے آہ بھری، بیٹی غریبوں کی لڑکیاں زیادہ دن گھر میں نہیں بیٹھی رہتی، وقت کا تقاضا ہے۔ ابا نے فیصلہ کیا کہ میرا نکاح اپنے بھانجے سے کر دیں گے۔ وہ ہمارا کزن تھا، ابا کی بہن کا بیٹا۔ میں نے اس کا نام بچپن میں کئی بار سنا تھا مگر کبھی دل میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی۔ اماں نے کہا، دیکھ رشتہ اپنا ہے، لوگ بھی جان پہچان کے ہیں، تجھے مشکل نہیں ہوگی۔ میں خاموش رہی، جیسے میرے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ شادی سادگی سے ہوئی، چند رشتہ دار، چند چراغ اور اماں کے ہاتھ کے پکے کھانے۔ میں اپنے دل میں ڈر اور امید دونوں لے کر اپنے نئے گھر پہنچی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے ایک نظر دیکھ کر کہے، میں تمہیں خوش رکھوں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پہلے ہی دن اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ کمرے میں آیا، میری طرف دیکھا تک نہیں، بس بیٹھ کر موبائل استعمال کرتا رہا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ وہ بولا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جملہ میرے دل پر بوجھ بن گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ تھکا ہوا ہے، مگر اگلے دن بھی وہی خاموشی، وہی سرد رویہ، نہ کوئی پیار نہ کوئی بات، جیسے میں اس کی زندگی میں کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنے شوہر کے چہرے پر ذرا سی بھی نرمی دیکھنے کو ترس گئی۔ اماں نے فون پر پوچھا، بیٹی کیسا ہے وہاں؟ میں نے جھوٹ بولا، اماں سب ٹھیک ہے۔ دل چاہتا تھا چیخ کر کہوں کہ میرا شوہر مجھے نظر انداز کرتا ہے، مگر اماں کے کمزور دل کو اور بوجھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت جمع کی اور شوہر سے کہا، میں نے سنا تھا شادی کے بعد بیوی کو عزت اور پیار ملتا ہے، کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، بات یہ ہے کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، یہ ابا نے زبردستی کروا دی۔ مجھے اس رشتے میں دلچسپی نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، قصور نہیں ہے مگر میں تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جو تم چاہتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہ رشتہ ختم کر دیں۔ یہ سن کر میں پتھر کی مورت بن گئی۔ میں نے سوچا شاید یہ وقتی غصہ ہے، مگر چند ہی دن بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میں نے وہ کاغذ دیکھے اور محسوس کیا کہ میرے خوابوں کا جنازہ میرے سامنے رکھا ہے۔ آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ میں نے التجا کی، ایسا نہ کرے، مجھے ایک موقع دے دی، مگر اس نے نظریں پھیر لیں اور کہا، میری زندگی میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ میں میکے واپس آ گئی۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور ساتھ ہی آنکھیں بھیگی۔ ابا چپ تھے، ان کی خاموشی میرے دل کو اور زیادہ زخمی کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹی قسمت کا کھیل ہے، شاید یہ رشتہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ میں نے ابا کے ہاتھ تھامے اور روتے ہوئے کہا، ابا میں نے کیا قصور کیا تھا؟ ابا نے میرا سر تھپ تھپایا اور کہا، قصور تیرا نہیں، یہ سب نصیب کا لکھا ہے، لیکن فکر نہ کر، میں تیرے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈوں گا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری زندگی ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ پہلا گھر، پہلا خواب، سب کچھ مہینوں میں ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا شادی کے بعد خوشیوں کا دروازہ کھلے گا، مگر میرے نصیب میں صرف تنہائی اور آنسو تھے۔ رات کو میں بستر پر لیٹی تو سوچتی رہی کہ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی گزرے گی؟ ہر طرف اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، میری آنکھوں سے آنسو رکے ہی نہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا رب اگر میری زندگی میں کچھ خوشیاں لکھی ہیں تو مجھے وہ دکھا دے، اگر نہیں تو مجھے صبر دے، کیونکہ میں ٹوٹ رہی ہوں۔ ابا کے الفاظ کانوں میں گونجتے رہے، میں تیرے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈوں گا۔
میں نے آنکھیں مون لی، مگر دل جانتا تھا کہ میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف آغاز ہے اور آگے مجھے نہ جانے کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی فکر نہ کر، ایک رشتہ ہے۔ میں نے سوچا تجھ سے بات کروں۔ میں خاموشی سے ابا کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ابھی پہلی شادی کا زخم ہرا تھا، مگر ابا کی آنکھوں میں امید کی روشنی دیکھ کر کچھ نہ بولی۔ وہ مجھے سہارا دینا چاہتے تھے اور میں ان کی ہمت کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن بعد ابا کے ایک پرانے دوست ہمارے گھر آئے۔ ان کی باتوں میں شرافت جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، میرے جاننے والوں کا لڑکا ہے، شریف ہے، سیدھا سادہ ہے، ہاں دولت نہیں ہے مگر دل کا صاف ہے۔ ابا نے مجھے دیکھا اور کہا، دولت سے زیادہ کردار دیکھنا چاہیے۔ میں نے اندر جا کر اماں سے بات کی۔ اماں یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ اماں نے پیار سے میرے بال سنوارے۔ بیٹی اصل دولت شوہر کا پیار اور عزت ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، نکاح کا دن آیا تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پچھلی بار جیسے سب بکھر گیا تھا، کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ مگر اس بار سب کوئی سادہ اور پرسکون تھا، نہ کوئی شور نہ کوئی بوجھ، بس چند لوگ اور ایک چھوٹا سا نکاح۔ جب میں پہلی بار فرحاد کے گھر پہنچی تو سب کچھ مختلف محسوس ہوا۔ چھوٹا سا مکان، پرسکون سا ماحول۔ دروازے پر کھڑی ایک عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی اندر آؤ، یہ اب تیرا گھر ہے۔ یہ میری نئی ساس تھی۔ ان کے لہجے میں ایک ماں کی گرمی تھی جو مجھے پہلی بار سچ مچ محسوس ہوئی۔ کمرے میں پہنچی تو فرحاد وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، آپ کو تھکن ہوئی ہوگی، آرام کر لیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو کسی نے شادی کے بعد نرمی سے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن صبح میں کچن میں گئی تو ساس نے مجھے روکا، بیٹی آج تو مہمان ہے، سب کام میں کروں گی، تو جا کر آرام کر۔ میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں واقعی اس گھر کا حصہ ہوں۔ دن گزرتے گئے، فرحاد ہر بات میں میری رائے لیتے۔ ایک دن بازار جانے لگے تو بولے، حمیرہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کپڑے لینے ہیں تو ساتھ چلنا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میری ضرورتیں تو کم ہیں۔ وہ ہنس کر بولے، ضرورتوں سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے، تمہاری خوشی۔ گھر میں غربت تھی، روزانہ کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا، مگر اس غربت کے باوجود محبت کا خزانہ کھلا ہوا تھا۔ ساس جب کبھی کھانا بناتی تو میرا حصہ سب سے پہلے رکھتی، کہتی، بیٹی تو ہمارے گھر کی رونق ہے۔ ایک دن بارش تیز ہو رہی تھی، چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر برتن رکھے۔ فرحاد نے مسکرا کر کہا، پریشان نہ ہو، یہ چھت ہم دونوں مل کر ٹھیک کریں گے۔ میں نے پوچھا، ہم دونوں؟ وہ بولے، ہاں، زندگی کی ہر مشکل ہم دونوں کو ساتھ جھیلنی ہے۔ ساس اکثر شام کو میرے پاس بیٹھ جاتی، پرانے قصے سناتی، اپنے دکھ درد بیان کرتی، کہتی، مجھے بیٹا مل گیا تھا، اب بیٹی کی کمی بھی پوری ہو گئی۔ میں سوچتی کہ شاید اللہ نے واقعی میری دعا سن لی ہے۔ ایک دن میں نے فرحاد سے کہا، تم اتنی محنت کرتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ وہ ہنسے، تھکن تو آتی ہے، لیکن جب تم مسکرا کر پانی دیتی ہو سب بھول جاتا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے لیے خوشی کے خزانے تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں، مگر دلوں میں سکون تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں کسی کے لیے قیمتی ہوں، کہ میرا وجود کسی کے لیے معنی رکھتا ہے۔ ایک دن محلے کی عورتیں آئیں اور کہنے لگی، تم خوش قسمت ہو، فرحاد جیسا شوہر بہت کم ملتا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ ہاں، میں واقعی خوش قسمت تھی۔ ایک شام فرحاد نے مجھے چھت پر بلا کر کہا، حمیرہ میں امیر نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جواب دیا، یہی تو اصل دولت ہے۔ میں رات کو اللہ کے حضور سجدہ کرتی اور کہتی، یا رب یہ سکون، یہ محبت ہمیشہ قائم رکھنا۔ اگر یہ خواب ہے تو مجھے کبھی نہ جگانا۔ یہ وہ لمحے تھے جب مجھے لگا کہ زندگی واقعی نئی شروعات دے سکتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر دل میں یقین تھا کہ اب میرے پاس ایک گھر، ایک سایہ اور ایک محبت ہے جو مجھے ہر دکھ سے بچائے گی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ وقت نے جیسے پڑ لگا لیے ہوں۔ سادہ سا گھر، چھوٹے چھوٹے خواب اور معمولی خوشیاں، سب کچھ ایک ڈھلتے دن کی طرح گزر رہا تھا۔ لیکن ایک بات تھی جو ہر مہینے میرے دل کو اور بھاری کر دیتی۔ شادی کو 12 مہینے ہو گئے تھے، مگر میرے دامن میں اولاد نہ تھی۔ محلے کی عورتیں اکثر باتوں باتوں میں کہہ دیتی، کیا خبر ہے، خوشی کب دے رہی ہو؟ میں مسکرا کر چپ ہو جاتی، مگر اندر سے میرا دل زخمی ہو جاتا۔ رات کو اکیلی لیٹتی تو سوچتی، شاید میرے نصیب میں یہ رحمت نہیں۔ ایک دن ساس کچن میں میرے پاس آئیں،
نہ چپ چاپ آٹا گوندھ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا، کہنے لگی، بیٹی تم پریشان لگتی ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ اماں، سب عورتیں پوچھتی ہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ساس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں، دعا کرتی رہو۔ میں نے اپنے دل کی بات فرحاد سے بھی چھپانے کی کوشش کی، مگر شوہر بھلا کب چھپائے گئے دکھ کو نہ پہچانتا ہے۔ ایک رات جب میں خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی تو فرحاد آ کر بولے، حمیرہ کیوں یوں سوچوں میں ڈوبی رہتی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، تمہیں برا تو نہیں لگتا کہ 1 سال ہو گیا ہمیں اولاد نہیں ہوئی؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ برا کیوں لگے گا؟ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اس نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوگی تب آئے گی۔ تم کیوں اپنی ہنسی برباد کرتی ہو؟ ان کی باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں، مگر عورت کا دل ہے، خواہشیں دبائی کہاں دبتی ہیں۔ میں نے کئی بار اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر آنکھیں بھگائیں، مگر ہر بار خود کو تسلی دی کہ شاید وقت ابھی نہیں آیا۔ گھر کے حالات پہلے جیسے ہی تھے۔ فرحاد دن بھر محنت کرتے، مزدوری سے جو کچھ کماتے شام کو مسکرا کر لے آتے۔ میں چاہے کتنی ہی پریشان کیوں نہ رہتی، وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے مجھے ہنساتے۔ ایک دن وہ چھوٹی سی مٹھائی لے کر آئے۔ میں نے کہا، یہ سب کیوں؟ وہ بولے، بس آج مزدوری اچھی ہوئی، سوچا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم دونوں اکثر شام کو چھت پر بیٹھتے، محلے کے بچے کھیلتے دیکھتے اور باتیں کرتے۔ میں بچوں کو دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ فرحاد فوراً سمجھ جاتے اور کہتے، دیکھو حمیرہ، یہ سب وقت کی بات ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا، کب تک انتظار کریں گے؟ وہ ہنسے، ساری زندگی بھی کرنی پڑی تو کر لیں گے، بس تم ساتھ رہو۔ ایک دن محلے کی ایک عورت خاص طور پر میرے پاس آئی، کہنے لگی، بیٹی دکاندار حکیم کے پاس جانا چاہیے، وہ دوائی دیتا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ طریقہ درست ہو، مگر فرحاد نے کہا، ایسی گھریلو باتوں پر نہ جانا، ایمان رکھو، یہ کام صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں ان کے یقین کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مہینے گزرتے گئے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگے۔ کبھی محلے کی شادی میں شرکت، کبھی بازار کا چھوٹا سا چکر، کبھی رات کو لالٹین کے سامنے بیٹھ کر گپ شپ۔ ان لمحوں نے زندگی کو سہارا دیا۔ ان خوابوں اور امیدوں کے درمیان میری دعائیں جاری رہتی۔ میں اکثر رات کو فرحاد کے سوتے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ، یہ سکون مجھ سے کبھی نہ چھیننا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جیسے ہی میں یہ سوچنے لگی کہ سب کچھ بہتر ہے، حالات نے نیا موڑ لینا شروع کر دیا۔ ایک دن شام کو فرحاد گھر آئے تو ان کے چہرے پر غیر معمولی تھکن تھی۔ میں نے کہا، اتنے تھکے ہوئے کیوں ہو؟ وہ بولے، پتہ نہیں، آج عجیب سا بوجھ ہے جسم پر۔ میں نے پانی دیا، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا۔ چند دن گزرے، کبھی انہیں ہلکا بخار رہتا، کبھی جسم پر چھوٹے چھوٹے دھبے بن جاتے۔ میں نے کہا، چلو حکیم کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بولے، بس یہ وقتی بات ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر میں جانتی تھی یہ صرف وقت ہی نہیں تھا، کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو ہماری ہنستی مسکراتی دنیا کے سکون کو توڑنے والا تھا۔ فرحاد کے جسم پر دھبے بڑھنے لگے تھے، کبھی بازو پر ابھرتے، کبھی گردن کے پاس اور کبھی ٹانگوں پر۔ شروع میں مجھے لگا شاید کوئی الرجی ہے، لیکن یہ دھبے دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بخار بھی ساتھ رہنے لگا تھا۔ کبھی رات کو پسینے میں بھیگ جاتے، کبھی دن بھر کمزوری کے مارے بستر سے اٹھنے کو دل نہ چاہتا۔ میں کہتی، چلو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے، یہ وقتی بات ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں ان کی باتوں پر خاموش ہو جاتی، لیکن دل میں خوف سر اٹھاتا۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ گئے تھے، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ ان کا وہ شوخ مزاج، ہنسی مذاق کرنے والا انداز جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ انہیں دنوں ایک اور صدمہ میرے دروازے پر آیا۔ ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے فرحاد کو آواز دی، جلدی آؤ، اماں کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہم دونوں نے گھبرا کر محلے کے ایک نیم حکیم کو بلایا، لیکن کچھ ہی دیر میں اماں سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر کی دیواروں پر جیسے سناٹا اتر آیا۔ وہ عورت جو مجھے ماں کی طرح گلے لگاتی تھی، جو ہر لمحے مجھے دعائیں دیتی تھی، اب اس دنیا میں نہ رہی۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور فرحاد خاموش کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس گھر کی رونق ایک دم ختم ہو گئی۔ اماں کے جانے کے بعد فرحاد مزید ٹوٹ گئے، ان کی خاموشی اور کمزوری بڑھنے لگی۔ میں نے پھر کہا، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا، یہ کوئی عام بیماری نہیں۔ اس بار وہ مان گئے۔ ہم شہر کے ہسپتال گئے، لمبی قطار، کاغذات کے ڈھیر، ٹیسٹ پر ٹیسٹ۔ میں ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔
فرحاد نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ڈرو مت، اللہ سب بہتر کرے گا۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے نظریں جھکا کر کہا یہ بلڈ کینسر ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، زمین جیسے پیروں تلے سے کھسک گئی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ شاید یہ لفظ سننے سے ٹل جائے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا کیا آپ غلطی نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہم نے سب ٹیسٹ بار بار کیے ہیں، مرض واضح ہے، علاج ممکن ہے لیکن بہت مہنگا۔ فرحاد نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی مگر وہ چھلک گئے۔ ہسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھ کر میں رو رہی تھی، دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، میری دنیا ان کے بغیر خالی ہو جائے گی۔ گھر واپس آئے تو کمرے میں ایک عجیب خاموشی پھیل گئی۔ میں نے فرحاد کو ہمت دینے کے لیے کہا ہم علاج کروائیں گے، میں کچھ نہ کچھ کروں گی۔ وہ آہستہ سے بولے حمیرہ اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، مگر تم خود کو کمزور نہ کرو۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ اماں کے جانے کے بعد اب گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ فرحاد کی بیماری نے کام کرنے کی طاقت چھین لی تھی۔ ان کا جسم دن بدن لاغر ہو رہا تھا، کبھی کھانے کا نوالہ گلے سے نہیں اترتا، کبھی شدید کمزوری سے بستر پر گر جاتے۔ راشن ختم ہونے لگا۔ میں نے الماری کھولی تو آٹے کی صرف ایک مٹھی بچی تھی، چاول کا ڈبہ خالی، تیل کی بوتل میں بس چند قطرے۔ میں نے چولہا جلانے کی کوشش کی مگر لکڑیاں بھی کم تھیں۔ فرحاد نے کمزور آواز میں کہا فکر نہ کرو، اللہ کا دیا کھائیں گے۔ میں نے ان کی بات پر زبردستی مسکرایا لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ایک رات میں نے تکیے پر منہ چھپا کر اللہ سے دعا کی، یا رب میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، میں ہار نہیں مانوں گی مگر مجھے ہمت دے۔ اسی دعا کے ساتھ ایک خیال میرے دل میں آیا، میں پڑھی لکھی تھی، اگر نوکری مل جائے تو شاید کچھ سہارا بن سکے۔ میں نے اگلے دن فرحاد کو بتایا میں جاب کروں گی۔ وہ حیران ہو کر بولے تم اکیلی کیسے سنبھالو گی سب کچھ؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا مجھے کوشش کرنی ہوگی، راشن ختم ہے، دوائی نہیں ہے، اب صرف بیٹھ کر دعا کرنا کافی نہیں، قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ فرحاد نے تھوڑی دیر مجھے دیکھا پھر دھیرے سے مسکرائے، اگر تمہارا حوصلہ یہی ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر یاد رکھنا اپنی عزت کا سودا کبھی نہ کرنا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ وعدہ ہے، میں کبھی ایسی کمزوری نہیں دکھاؤں گی۔ یہ میرا فیصلہ تھا، میں نے دل میں طے کر لیا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، میں اپنے شوہر کی زندگی کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ غربت، بیماری اور تنہائی نے مجھے ڈرا تو دیا تھا مگر میں ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے اپنی سی وی بنائی اور اماں ابا کا گھر غریب ضرور تھا پر پرائیویٹ BA کر ہی لیا تھا۔ کاغذ پر لکھے چند جملے مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے زندگی کی نئی امید ہو۔ اگلے دن میں شہر کے ایک دفتر گئی، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، سب اپنے اپنے خواب لیے بیٹھے تھے۔ میرا نمبر آیا تو مجھے انٹرویو روم میں بلایا گیا۔ سامنے میز پر بیٹھے شخص نے کاغذ اٹھایا اور سوال کیے کب تک پڑھائی کی ہے؟ BA تک۔ کام کا تجربہ ہے؟ نہیں، مگر محنت کرنے کی ہمت ہے۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ چند اور سوال ہوئے اور پھر کہا گیا آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ 2 دن بعد فون آیا، مجھے جاب مل گئی تھی۔ دل میں شکر کے جذبات تھے۔ میں نے فرحاد کو بتایا میں کل سے دفتر جاؤں گی۔ وہ مسکرائے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، یہ قدم ہماری ضرورت ہے۔ پہلا دن عجیب سا تھا، لمبی عمارت، میزیں، کمپیوٹرز اور فائلوں کا ڈھیر۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ شروع میں سب نیا لگ رہا تھا لیکن جلد ہی روز کا معمول بن گیا۔ ہر صبح جلدی اٹھتی، فرحاد کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر دفتر کی طرف نکل جاتی۔ مہینے کا پہلا چیک ملا تو دل خوش ہوا مگر رقم گنی تو احساس ہوا یہ صرف گھر کا خرچ پورا کرے گی، دوائیاں خریدنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے فرحاد کے چہرے کو دیکھا جو دن بدن زرد ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا مجھے زیادہ کرنا ہوگا۔ کچھ دن بعد ہمت کر کے باس کے کمرے میں گئی، وہ بڑے کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے ادب سے کہا سر میری سیلری بہت کم ہے، گھر کا گزارا تو ہو جاتا ہے لیکن شوہر کی بیماری کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، کیا میری تنخواہ بڑھائی جا سکتی ہے؟ انہوں نے فائلیں بند کر کے مجھے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ تھی۔ تم اچھی طرح کام کرتی ہو، پرموشن ممکن ہے مگر… وہ لمحہ بھر رکے۔ میں نے چونک کر کہا مگر کیا سر؟ وہ دھیرے سے بولے مگر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ہچکچا کر پوچھا کیسی بات؟ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر کہا میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہوگا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے سنا تو جیسے زمین ہل گئی۔ میں نے کہا سر آپ کا مطلب؟
وہ مسکرا کر بولے، اتنی سیدھی مت بنو، تم سمجھدار ہو، پرموشن چاہتی ہو تو تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں سر، میں یہاں صرف عزت سے کام کرنے آئی ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے طنزیہ ہنس کر کہا، سوچ لو، موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا۔ اگلے دن بھی وہ مجھے بلا کر اشاروں میں وہی باتیں کرنے لگے۔ میں نے نظریں جھکا کر صاف جواب دیا، سر میری مجبوری ہے، لیکن عزت میری سب سے بڑی دولت ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ وہ غصے میں بولے، تم جانتی ہو تمہارے جیسے لوگ زیادہ دن نہیں ٹک پاتے، ایک دن جھکنا ہی پڑتا ہے۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ کمرے میں آ کر فرحات کا خیال آیا۔ وہ بستر پر پڑے مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ میں نے سوچا، کیا میں ان کی مسکراہٹ کو کسی کی ہوس کے بدلے خرید سکتی ہوں؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ دفتر سے واپسی پر میرے موبائل میں ایک کے بعد ایک میسج آتا رہا۔ نمبر وہی تھا، باس کا۔ پہلے ہلکے اشارے، پھر صاف لفظوں میں مطالبہ۔ سوچ لو، وقت نکل رہا ہے، پرموشن چاہو تو ایک شام میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ میں نے فون ہاتھ میں لے کر دیر تک دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا جواب ہی نہ دوں، لیکن میسیجز کا سلسلہ رکا نہیں۔ آخر میں نے مختصر سا لکھا، میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ اس کے فوراً بعد میسج آیا، بے وفائی نہیں، حقیقت کو سمجھو، یہ موقع ہے، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ میرا غصہ بڑھ گیا۔ میں نے پھر جواب دیا، میری عزت اور میرے شوہر کی عزت سب سے اہم ہے، تمہاری شرط کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اگلے دن دفتر پہنچی تو باس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ میری طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے چاہو، لیکن یاد رکھنا یہ ضد تمہیں بھاری پڑے گی۔ میں نے نظریں جھکائیں اور اپنا کام جاری رکھا۔ چند دن بعد جب تنخواہ کا دن آیا تو باقی سب کے چیک تقسیم ہوئے، مگر میرا نہیں۔ میں نے اکاؤنٹنٹ سے پوچھا، میرا چیک کہاں ہے؟ وہ بولا، اوپر سے آرڈر ہے، فی الحال تمہیں سیلری نہیں ملے گی۔ میرے قدم لرز گئے۔ میں سیدھی باس کے کمرے میں گئی۔ سر، یہ کیا ہے؟ میری تنخواہ کیوں روکی گئی؟ وہ آرام سے فائل پلٹتے رہے اور بولے، کیونکہ تم نے ترقی کا موقع ٹھکرا دیا، اور جو ضدی ہو اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ظلم ہے۔ وہ ہنس پڑے، ظلم نہیں، یہ کھیل ہے، یا تو کھیل کے اصول مان لو یا باہر کا راستہ دیکھو۔ میں خاموشی سے واپس آئی۔ دل چاہا سب کے سامنے چیخ کر بتاؤں کہ وہ کیسا شخص ہے، لیکن کس پر یقین کرے گا؟ میں ایک کمزور ملازمہ اور وہ اعلیٰ کرسی پر بیٹھا طاقتور انسان۔ گھر پہنچی تو فرحاد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ گئے۔ کیا ہوا حمیرہ؟ آج بہت بجھی بجھی لگ رہی ہو۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس دفتر میں کام زیادہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب ہمارے گھر کا چولہا بجھنے کے قریب تھا۔ پچھلے مہینے کی بچی کھچی تنخواہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ دوائیوں کے پیسے تو دور، اب کھانے کے لیے بھی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے برتن میں باقی بچا ہوا خشک آٹا دیکھا اور دل بیٹھ گیا۔ محلے والوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ایک عورت نے کہا، بیٹی، شوہر کی بیماری میں علاج نہ کرانا خطرناک ہے، تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ اندر سے جانتی تھی کہ میں کر ہی کیا سکتی ہوں۔ فرحاد کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی رات کو تیز بخار، کبھی دن میں اتنی کمزوری کہ بات کرتے کرتے سانس پھول جاتا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر کہتی، میں کوشش کر رہی ہوں، علاج کے لیے کچھ انتظام ہو جائے گا۔ وہ کمزور آواز میں بولتی، حمیرہ، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن اپنی عزت کو کبھی کمزور نہ پڑنے دینا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹ جاتے۔ میں سوچتی، اگر وہ جان جائیں کہ دفتر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو شاید اور زیادہ ٹوٹ جائیں، اس لیے سب چھپاتی رہی۔ باس نے ایک بار پھر میسج بھیجا، اب بھی وقت ہے، ہاں کر دو، ورنہ یہ نوکری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ میں نے جواب نہیں دیا، موبائل بند کر دیا، دل میں اللہ کا نام لیا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات اور بگڑنے لگے۔ فرحاد کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا، ان کے کپڑے ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک رات جب وہ کھانستے کھانستے ہانپنے لگے تو میں نے پانی دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر میرے بعد کبھی تم اکیلی رہ جاؤ تو ڈرنا مت، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ایسی بات نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دل میں خوف تھا جو ہر لمحے مجھے کھا رہا تھا۔ علاج کے بغیر یہ بیماری کہاں رکے گی؟ میں نے جتنی کوشش کی سب ناکام ہو گئی، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جس سے میں ڈرتی تھی۔
ایک دن فرحات کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کا سانس تیز چل رہا تھا، آنکھیں نیموا تھیں۔ میں نے بار بار کہا ہمت کریں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کمزور آواز میں بس اتنا کہا، حمیرہ مجھے معاف کر دینا اگر کبھی کچھ کم ہو گیا۔ میں نے رو کر کہا ایسا نہ کہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان کا ہاتھ میری ہتھیلی میں ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے جھنجھوڑا، آواز دی، لیکن وہ خاموش ہو چکے تھے۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا، در و دیوار جیسے میرے ساتھ رو رہے تھے۔ میری دنیا ایک ہی لمحے میں اجڑ گئی۔ میں زمین پر گر کر بس یہی دہراتی رہی، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ فرحات کے جانے کے بعد میرے گھر کی ہر اینٹ اجڑی ہوئی لگتی تھی۔ وہ بستر جس پر وہ راتوں کو ہنستے کھیلتے میرے ساتھ باتیں کرتے تھے اب خالی تھا۔ ان کے کپڑے کرسی پر لٹکے تھے، جیسے وہ ابھی آئیں گے اور پہن لیں گے۔ میں نے کئی بار ان کپڑوں کو سینے سے لگا کر آنسو بہائے۔ گھر میں اماں جی کی بات، فرحات کا بھی سہارا نہ رہا تو سسرال کے نام پر کچھ بھی باقی نہ بچا۔ دروازے پر آنے جانے والے رشتہ دار بھی چند دن رو کر چلے گئے۔ پھر وہی خاموشی اور سنسان کمرے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر گھنٹوں سوچتی رہتی۔ ابا کا خیال آیا، سوچا شاید ابا مجھے گھر بلا لیں گے، مگر دل جانتا تھا کہ وہاں بھی حالات آسان نہیں۔ 5 جوان بیٹیاں اور سب کے رشتوں کی فکر پہلے ہی ان پر بوجھ تھی۔ میں نے خود سے کہا ابا کے پاس جاؤں گی تو ان کا بوجھ اور بڑھ جائے گا۔ رات کو جب کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو ہر آواز مجھے ڈرا دیتی۔ ہوا کے جھونکے سے دروازہ ہلتا تو لگتا جیسے فرحات واپس آ گئے ہیں۔ میں آواز دے بیٹھتی، فرحات، پھر یاد آتا کہ وہ اب نہیں آئیں گے۔ پڑوس کی عورتیں کبھی کبھار جھانکنے آتی۔ ایک نے کہا بیٹی اب کیا کرو گی، کوئی سہارا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا اللہ سہارا ہے۔ وہ بولی اللہ تو سب کا سہارا ہے، مگر دنیا بھی ساتھ چاہیے۔ میرے پاس جواب نہ تھا۔ گھر میں برتن خالی پڑے تھے، کبھی ایک وقت کھانا نصیب ہوتا، کبھی صرف پانی پی کر رات کاٹ دیتی۔ ایک دن اماں سے ملنے کی ہمت کی، وہ چھپ کر مجھ سے ملنے آئی۔ میری حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی تو نے کھایا بھی ہے کچھ؟ میں نے کہا اماں بھوک کا کیا بتاؤں، پیٹ سے زیادہ دل بھوکا ہے۔ اماں نے آ بھری، ابا کے پاس مت آنا بھی، ان کے دل میں غصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ میں نے لرز کر کہا کیا باتیں؟ اماں نے دھیرے سے کہا کہتی ہیں تیرا دفتر والا باس اچھا آدمی نہیں تھا۔ ابا یہ سب سن کر اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتی ہوں بیٹی، مگر دنیا کو کون سمجھائے۔ اماں کے جانے کے بعد میں اور ٹوٹ گئی۔ کوئی سہارا نہ رہا، نہ سسرال نہ میکا، بس ایک خالی گھر اور میری سسکیاں۔ ایک شام جب میں آنگن میں بیٹھی پرانے کپڑوں میں آنسو پونچھ رہی تھی تو دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھی، باہر نکل کر دیکھا تو 2 پولیس والے کھڑے تھے، ان کے ساتھ باس بھی تھا۔ ایک سپاہی بولا تم حمیرہ ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا جی۔ وہ بولا تم پر شکایت درج ہوئی ہے، الزام ہے کہ تم نے دفتر سے پیسے ادھار لیے اور واپس نہیں کیے۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ باس آگے بڑھا اور طنزی انداز میں بولا ہاں جھوٹ ہے نا، عدالت میں سب سامنے آ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا اللہ کی قسم یہ الزام ہے۔ پولیس والے سخت لہجے میں بولے یہ باتیں تھانے میں کرنا، ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے گھر کی طرف ایک نظر ڈالی، خالی برتن، اجڑا ہوا بستر اور دیواروں پر جو میری گواہ تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اب یہ گھر بھی میرا نہیں رہا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ دل کانپ رہا تھا، قدم بوجھل تھے۔ سوچ رہی تھی یہ کیسا امتحان ہے، شوہر کے جانے کے بعد بھی سکون نصیب نہیں۔ رات کے سناٹے میں میرا جڑا ہوا گھر پیچھے رہ گیا اور میں پولیس کی گاڑی میں ایک قیدی کی طرح بیٹھ گئی۔ پولیس کی گاڑی مجھے سیدھا تھانے لے آئی۔ راستے بھر دل میں ایک ہی بات تھی، یا اللہ میں بے قصور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ گاڑی کے جھٹکوں کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا، مگر ساتھ ہی اندر سے ایک عجب سا سکون بھی تھا کہ میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ تھانے پہنچتے ایک افسر نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور سخت لہجے میں کہا تم نے اپنے آفس کے باس سے بڑی رقم ادھار لی تھی، کیوں واپس نہیں کی؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا یہ الزام ہے، میں نے کبھی کوئی رقم نہیں لی۔ افسر نے میز پر ہاتھ مارا، جھوٹ مت بولو، کاغذات میں سب لکھا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، جانتی تھی کہ ان کے پاس جھوٹے کاغذ بھی ہو سکتے ہیں
اور طاقتور آدمی کا جھوٹ بھی سچ بن جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سپاہی نے آ کر کہا، اسے لاک اپ میں لے جاؤ۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ جب لوہے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ مجھے اندر دھکیلا گیا تو دل کانپ اٹھا۔ تنہائی بھرا کمرہ، فرش پر نمی اور دیواروں پر پرانے داغ۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ رات گزرنے لگی۔ میں نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ پروردگار، یہ الزام میرا نہیں، اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے۔ تو جانتا ہے میں نے اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اگلے دن دروازہ کھلا، میں نے سر اٹھایا تو وہی چہرہ سامنے تھا، میرا باس۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کیسی ہو حمیرہ؟ جیل کی ہوا مزے کی لگ رہی ہے؟ میں خاموش رہی۔ وہ آگے بڑھا، اب بھی وقت ہے، ایک ہاں کر دو، یہ سلاخیں لمحوں میں غائب ہو جائیں گے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں اپنے شوہر سے بے وفائی کر سکتی ہوں نا، اپنے اللہ سے۔ وہ کہکا مار کر ہنسا۔ شوہر تو مر گیا اور اللہ کو اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، مگر میرے پاس طاقت ہے، دولت ہے۔ تمہیں رہائی چاہیے تو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے دل میں غصے کی لہر اٹھی۔ میں نے کہا، لعنت ہے تم پر اور تمہاری دولت پر۔ میں مروں گی مگر اپنی عزت نہیں بیچوں گی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا۔ وہ بولا، سوچ لو، یہ جیل ہے، یہاں سے نکلنے کے لیے میرے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، راستہ اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آگے جھک کر دھمکی آمیز آواز میں بولا، اب دیکھتا ہوں تم کیسے ان دیواروں کے پیچھے سے باہر نکلتی ہو۔ تمہیں مرنے جینے کی سزا ملے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھی نظریں ڈال کر کہا، انصاف کرنے والا تم نہیں، میرا رب ہے۔ وہ بگڑ کر دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ سلاخیں ہل کر شور مچانے لگے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ دن گزرتے گئے۔ کبھی پولیس والے آ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے، کیا ہوا، کوئی سفارش آئی؟ کبھی قیدی عورتیں کہتی، یہاں سے نکلنا آسان نہیں، اگر کوئی بڑا آدمی دشمن بن جائے تو رہائی خواب بن جاتی ہے۔ میں ان سب کی باتیں سن کر بھی دل ہی دل میں کہتی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی اسنا میں ایک دن باس پھر سے آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ وہ بولا، یہ دیکھو، تمہارے خلاف مزید ثبوت ہے، اب تم کبھی بھی بری نہیں ہو سکو گی۔ میں نے فائل پر ایک نظر ڈالی اور کہا، جھوٹے کاغذوں سے حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ طنزی انداز میں بولا، حقیقت وہ ہے جو میں کہوں گا، عدالت بھی وہی مانے گی جو میں چاہوں گا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تم سمجھتے ہو کہ طاقت تمہارے پاس ہے، مگر اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جتنا چاہو کوشش کر لو، میں کبھی تمہاری شرط نہیں مانوں گی۔ میری بات سن کر وہ غصے سے لرز گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ مار کر کہا، یاد رکھنا، اب کبھی جیل سے نہیں نکل سکو گی، یہی تمہاری قبر ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ دنیا چاہے مجھے سزا دے، میرا رب ضرور میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ جیل کے دن رات ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ ہر ملاقات کے دن قیدیوں کے گھر والے آ کر ان سے ملتے، کوئی کھانے کے برتن لاتا، کوئی کپڑے، کوئی دوائی۔ میں ہر بار دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھی رہتی، مگر میرا نام پکارا ہی نہیں جاتا۔ اندر سے ٹوٹنے لگتی، لیکن اوپر سے خاموش رہتی۔ ایک دن شام کو سپاہی نے آ کر کہا، تمہاری ماں آئی ہے، اکیلی۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ ماں کی صورت دیکھنے کے لیے تڑپ کتنے دنوں سے دل میں تھی۔ ملاقات کے کمرے میں گئی تو اماں سامنے بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ تھکن اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیٹی، تو کیسی ہے؟ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ اماں نے نظریں جھکائیں۔ ٹھیک کہاں ہوں، ابا نے تجھ سے لاتعلقی اختیار کر لی ہے۔ محلے والے بہت باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو نے اپنے باس کے ساتھ تعلقات رکھے تھے، اسی لیے یہ سب ہوا۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے کہا، اماں، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں، مگر ابا دوسروں کی باتوں میں آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، آپ ہی ان سے کہیے کہ میں بے قصور ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کہتی ہوں مگر وہ مانتے نہیں، کہتے ہیں اگر وہ سچ بول رہی ہے تو عدالت میں ثابت کرے۔ میرے دل میں چبھن سے ہوئی، کیا میرے اپنے باپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں؟ مگر میں نے ماں کے سامنے ہمت دکھائی۔ اماں، آپ مطمئن رہیں، میرا رب میرا گواہ ہے، عدالت میں بھی میرا رب ہی میرا سہارا ہوگا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا،
بیٹی، لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد تو باس کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اسی نے پیسے دیے، پھر جھگڑا ہوا تو اس نے کیس کر دیا۔ میں نے غصے اور دکھ سے کہا، یہ سب بہتان ہے اماں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی نے اپنی عزت پر کبھی دھبا نہیں لگنے دیا۔ اماں نے میرا سر چوم لیا۔ میں جانتی ہوں بیٹی، مگر دنیا کے کان صرف افواہیں سنتے ہیں، سچ نہیں۔ ملاقات ختم ہوئی، سپاہی نے آ کر کہا، اب وقت ہو گیا، واپس چلو۔ میں نے اماں کو آخری بار دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو شاید وہ زبان پر نہ لا سکی۔ کیا تو واقعی بے قصور ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں اماں، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ واپس سیل میں آ کر میں دیر تک سوچتی رہی۔ باپ کی ناراضگی کا خیال دل پر پتھر کی طرح تھا۔ وہی ابا جو میری شادی پر مسکرائے تھے، آج میرا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سپاہی نے اگلے دن اطلاع دی، تمہاری پیشی قریب ہے، تیاری کرو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی تیاری؟ وہ طنزیہ ہنسا، عدالت میں جو کہنا ہے سوچ لو، وہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا، رات کو سجدے میں گر گئی، یا رب مجھے قوت دے کہ میں وہاں کھڑی ہو کر سچ بول سکوں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر سب کے سامنے میرا کردار داغدار بنا دیا گیا ہے۔ تو ہی میرا سہارا ہے۔ دن گزرتے گئے، عدالت کی تاریخ قریب آتی گئی، جیل کی ہر گھنٹی مجھے اس لمحے کی یاد دلاتی۔ دوسری قیدی عورتیں بھی کبھی کبھی کہتی، ڈرتی کیوں ہو؟ عدالت میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ عدالت میں باس کے پاس دولت اور طاقت ہے، اور میرے پاس صرف سچ۔ ایک دن سپاہی نے آ کر سخت لہجے میں کہا، تیاری مکمل کرو، کل تمہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، کل کا دن میرا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میرا باپ نہیں مانتا، محلے والے تانے دیتے ہیں، مگر مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ صبح سورج کی کرنیں ابھی مکمل طور پر نہیں نکلی تھیں، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ راستے بھر گاڑی میں بیٹھے میں نے سوچا، یہ کیسا امتحان ہے؟ محلے والے، ابا کا غصہ، ماں کی آنکھوں کے آنسو، سب آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میرا وکیل تو ہے، اگر دنیا والے میرا ساتھ نہ دیں تو بھی تو مجھے بے قصور ثابت کر۔ عدالت کے دروازے پر گاڑی رکی، سپاہی نے میرا بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ ہتھ کڑیوں کے جھنکار کے ساتھ میں عدالت کے ہال میں داخل ہوئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر نظریں سب میری طرف جمی ہوئی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ جب کٹہرے میں کھڑی کی گئی اور میری نگاہ سامنے جج کی کرسی پر پڑی تو سانس جیسے رک گیا۔ وہاں وہی شخص بیٹھا تھا جسے میں کبھی اپنا شوہر کہتی تھی، میرا کزن، میرا پہلا شوہر، وہی جس نے شادی کے چند ماہ بعد مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرے دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ خیال آیا، یہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ضرور انتقام لے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کون سا کھیل ہے؟ کیا اب میرا انصاف بھی میرے دشمن کے ہاتھ میں ہے؟ پیشی شروع ہوئی۔ باس کے وکیل نے بڑے اعتماد کے ساتھ دلائل دینے شروع کیے۔ کاغذوں کے پلندے لہرا کر کہا، یہ عورت اپنے باس سے بھاری رقم لے کر واپس نہیں کر رہی، اس نے جاب چھوڑ دی اور کمپنی کو نقصان پہنچایا۔ یہ جھوٹ بولتی رہی اور اپنے شوہر کی بیماری کا بہانہ بنایا۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں، لوگ میری طرف شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وکیل نے مزید کہا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، دستخط بھی، گواہ بھی۔ اس عورت کو سخت سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے سوچا، اب جج کا فیصلہ میرے خلاف ہی ہوگا۔ وہ شخص جو میرے ماضی کا زخم ہے، بھلا میرے حق میں کیسے بول سکتا ہے؟ جج خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کی نظریں کبھی فائل پر جاتی، کبھی میری طرف۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، کاش وہ آنکھوں کے ذریعے میرا سچ دیکھ سکے۔ میری باری آئی۔ سپاہی نے کہا، کچھ کہنا ہے اپنے دفاع میں؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ یہ الزام جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، نہ ہی کسی کے ساتھ بے ایمانی کی۔ وکیل نے زور سے کہا، یہ سب الفاظ ہیں، حقیقت نہیں۔ عدالت کو ثبوت چاہیے، دعائیں نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جج کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں کہا، اگر یہ انتقام لینا چاہتا ہے تو آج میری زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جائے گی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ سب منتظر تھے کہ جج کیا کہے گا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے لمبا لمحہ لگا۔ آخرکار جج نے قلم رکھا اور بولا، میں نے دونوں فریقین کے دلائل سنے، کاغذات دیکھے، لیکن میں اس عورت کو جانتا ہوں، یہ کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ الفاظ سن کر پورا حال چونک اٹھا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ باس اور اس کا وکیل سکتے میں آ گئے۔ جج نے مزید کہا، عدالت اس عورت کو بے قصور قرار دیتی ہے۔ حمیرہ، تم بری ہو۔
میرے قدم لرزنے لگے۔ میں نے سپاہی کی گرفت کو ڈھیلا محسوس کیا۔ ہتھ کھڑیاں کھول دی گئیں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آیا ہے۔ باس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وکیل نے کاغذ سمیٹے، مگر کمرے میں سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عزت بخشی۔ عدالت سے باہر قدم رکھتے ہی روشنی اور ہوا دونوں نئے لگنے لگے۔ اتنی دیر بعد ہتھ کڑیوں کے بغیر ہاتھ ہلانے کی آزادی ملی تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ گئے۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا یہ تو بچ گئی، کوئی کہتا شاید جج کو رحم آ گیا، مگر میرے دل میں سوال گونج رہا تھا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی میں راہداری میں چل ہی رہی تھی کہ ایک اہلکار میرے قریب آیا۔ جج صاحب نے آپ کو اکیلے میں بلایا ہے۔ میرے قدم رک گئے، دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ دماغ میں سوال اٹھا، وہ کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی نیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ میں آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا اور اندر وہی شخص بیٹھا تھا، میرا پہلا شوہر، میرا کزن، وہی جج۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے خاموشی توڑی۔ حمیرہ، تم نے مجھے پہچانا تو ہوگا؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، بھلا بھول سکتی ہوں؟ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ جس دن تمہیں طلاق دی تھی وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک سکون نہیں پایا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولتا رہا، میں نے وہ فیصلہ ضد میں لیا تھا، شاید جوانی کا غرور تھا، شاید اپنے والد کے دباؤ میں آ گیا، مگر طلاق دینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی۔ میں نے تلخی سے کہا، تو پھر یہ سب دکھ کیوں دیے؟ جب میں آپ کے گھر بیوی بن کر آئی تھی تب کیوں نہ سوچا کہ میرا قصور کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ قصور تمہارا نہیں، میرا تھا۔ میں نے تمہیں عزت نہیں دی، محبت نہیں دی، اور اسی کی سزا میں نے سالوں بھگتی ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، تمہارے گھر والوں نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا۔ جب پتا چلا کہ تمہارا شوہر دنیا چھوڑ گیا ہے تو دل اور ٹوٹ گیا۔ پھر سنا کہ تم پر الزام لگ گیا ہے۔ حمیرہ، آج عدالت میں نے صرف انصاف نہیں کیا، میں نے اپنے ضمیر کا بوجھ بھی ہلکا کیا ہے۔ میرے اندر الجھن تھی۔ میں نے پوچھا، اب یہ سب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں تم دوبارہ میری زندگی میں آ جاؤ۔ میں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، آج بھی اکیلا ہوں، تمہاری جگہ کوئی نہ لے سکا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میرے دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ آنکھوں کے سامنے فرحات کا مسکراتا چہرہ گھوم گیا، وہ جو اپنی آخری سانس تک میرا ساتھ دیتا رہا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اب یہ ممکن نہیں، میری زندگی بہت بدل چکی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں، مگر سوچ لو، تمہیں تحفظ ملے گا، عزت ملے گی۔ میں اپنی باقی زندگی تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو پہلے نہ دے سکا۔ میں خاموش رہی۔ دل کے کونے میں یہ سوچ بھی تھی کہ اکیلے رہ کر زندگی کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ معاشرہ ایک اکیلی عورت کو چین سے نہیں جینے دیتا، لیکن دل کا دوسرا کونا کہہ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے سب سے پہلے توڑا تھا۔ اسی کشمکش میں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، میرے دل میں تذبذب ہے، میں ہاں کہہ کر بھی مطمئن نہیں رہ سکتی، اور انکار کر کے بھی خوف ہے کہ شاید یہ میرا آخری سہارا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور میرے قریب آ کر بولا، ایک بار ہاں کہہ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کی بار تمہیں کبھی رلاؤں گا نہیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اگر یہ میری تقدیر ہے تو میں انکار نہیں کروں گی، لیکن یاد رکھنا، میرے زخم ابھی بھی بھرے نہیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، میں ان زخموں پر مرہم رکھوں گا۔ اسی لمحے عدالت کے باہر سے شور سنائی دیا۔ خبر ملی کہ باس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف جعلی کاغذات اور بدعنوانی کے ثبوت مل گئے تھے۔ پولیس والے اسے ہتھکڑیوں میں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا۔ دل نے کہا، انصاف کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ باس کا عبرتناک انجام دیکھ کر میرے قدموں سے بوجھ ہٹ گیا۔ عدالت کے فیصلے اور باس کی گرفتاری کے بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ لوگ اب مجھے شک بھری نظر سے دیکھنے کی بجائے ہمدردی کرنے لگے، مگر میں جانتی تھی کہ ہمدردی کسی کی زندگی نہیں سنوارتی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس آزمائش سے گزر کر بھی صرف اپنے لیے جیتی رہی تو باقی سب عورتوں کا کیا ہوگا جو ایسے ہی دکھ سہ رہی ہیں۔ میں نے شہر کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا، پرانے فرنیچر کے ساتھ وہاں سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اعلان کیا، یہ جگہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ یہاں وہ رہ سکیں گی، کھا سکیں گی اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گی۔
ابتدا میں صرف 2 عورتیں آئیں۔ ایک بیوہ تھی جسے سسرال نے گھر سے نکال دیا تھا، دوسری ایک لڑکی تھی جسے ملازمت کے بہانے دھوکہ دیا گیا تھا۔ ان دونوں نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمیں جگہ دینے کا شکریہ۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے واقعی درست فیصلہ کیا ہے۔ چند ہفتوں میں یہ خبر پھیل گئی، مزید عورتیں آنے لگیں۔ کوئی اپنے شوہر کے ظلم سے بھاگی تھی، کوئی والدین کے بوجھ سے آزاد کی گئی تھی۔ میں سب کو سنبھالتی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور انہیں سمجھاتی، تم تنہا نہیں ہو، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پیسوں کی کمی ضرور تھی، مگر کچھ مخیر حضرات نے مدد شروع کر دی۔ کسی نے راشن بھجوا دیا، کسی نے کپڑے۔ یوں یہ چھوٹا سا کمرہ ایک ٹرسٹ کی شکل اختیار کرنے لگا۔ میں نے اس کا نام رکھا امید کا گھر۔ انہی دنوں وہ دوبارہ میرے پاس آیا، میرا پہلا شوہر، اب جج۔ اس نے کہا، حمیرہ، میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ اب کی بار تمہیں سکون دوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرو۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر کہا، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اب صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا چاہتی۔ میرا سکون ان عورتوں کے آنسو پہنچنے میں ہے جو میرے پاس آتی ہیں۔ وہ اسرار سے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ تم دوسروں کے لیے اچھا کر رہی ہو، مگر یہ سب تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ میں تمہارا ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ تمہاری پیشکش عزت کی ہے، مگر میرا مقصد اب کچھ اور ہے۔ میں نے اتنے دکھ دیکھے ہیں کہ اب چاہتی ہوں یہ دکھ دوسروں کے لیے آسانی بن جائے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا واقعی تمہیں میرے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، خواہش دل کے کسی کونے میں ہو سکتی ہے، مگر میرا راستہ مختلف ہے۔ میں اپنی باقی زندگی ان عورتوں کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں جو میری طرح بے سہارا ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا، شاید وہ سمجھ گیا کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ بولا، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر دعا ہے کہ تمہاری راہیں آسان ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میرا ٹرسٹ بڑھتا گیا۔ ہم نے عورتوں کے لیے سلائی مشینیں لائیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما سکیں، کچھ بچوں کے لیے پڑھائی کا بندوبست کیا۔ آہستہ آہستہ یہ جگہ امید کی کرن بن گئی۔ ایک دن ایک رپورٹر آیا اور مجھ سے پوچھا، حمیرہ، تم نے اپنی زندگی کیوں دوسروں کے لیے وقف کر دی؟ تم چاہتی تو دوبارہ شادی کر کے سکون پا سکتی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے سکون کا مطلب بدل دیا۔ سکون اب میرے لیے ذاتی خوشی نہیں، دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ اسی شام جب سب عورتیں اور بچے صحن میں جمع تھے، میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تم سب میری فیملی ہو۔ میں نے اپنی زندگی دوسروں کے سہارا بننے کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ میرا نیا راستہ ہے اور یہی میری خوشی ہے۔ ان عورتوں کی آنکھوں میں روشنی تھی، جیسے انہیں واقعی یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی نہیں رہیں گی۔ میرے دل نے پہلی بار سکون کی وہ لہر محسوس کی جس کی تلاش برسوں سے تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عزت پر سمجھوتا کبھی نہ کرو، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اصل طاقت صبر، حوصلے اور دوسروں کے سہارا بننے میں ہے، نہ کہ دولت یا دنیاوی رشتوں میں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔